میرا ان دی اینڈ یہی مقصد ہے، ان دی اینڈ مجالس پڑھنے کا ویلاگ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس طرف لاؤں کہ اپنے امام زمانہ، حجت زمانہ، سرکار قائم عالم بقیت اللہ منتقم عالم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مربوط ہو جائیں، ان کے ساتھ باتیں کیا کریں، ان کے ساتھ گفتگو کیا کریں، خصوصی طور پر ان سے علم اور حکمت کے سوال کیا کریں، نہ کہ ان ملاؤں کو جنہیں کسی بات کا اگر پتہ ہوتا تو بیان نہ کرتے، بس یہ بتاتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے واجب نماز رکھی ہے کیوں. میں نے لوگوں پہ سوال کیا ہے، میں نے کہا بتائیں اللہ نے نماز کیوں واجب کی؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کیوں کہا ہے؟ علت اور حکمت بھی تو بتاؤ نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم سامعین، میرے ڈیئر سبسکرائبرز، آج آپ کی خدمت میں پہلے میں نے اصول دین کے حوالے سے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا، اس کی علت اور اس کی حکمت بیان کی تھی. آج ایک اور راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں اور آپ کے سامنے حقیقت طواف النساء بتانے لگا ہوں. اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے اتمام دین 18 ذی الحج عید اعظم، عید اکبر، عید غدیر کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان ولایت پہ دین کا اتمام ہوا، اسی طرح حج کا اتمام طواف النساء پہ ہوتا ہے، اور یہ سوائے مسلک شیعہ کے اور دوسرا کوئی نہیں کرتا. اچھا، اس میں اب پہلے بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں چونکہ اس بات کو تھوڑا ریمائنڈ کر کے بات کروں گا تو پھر آپ کو ذرا سمجھ آئے گی اور آپ کو اس میں پھر دلچسپی بھی محسوس ہوگی کہ اگر کوئی مرد اگر طواف النساء نہ کرے تو اس کی زوجہ اور ہر وہ عورت کے جو نامحرم ہے اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح عورت نہ کرے تو مرد اس پر اس کا شوہر حرام ہو جاتا ہے، دوبارہ تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے یا طواف النساء کی ادائیگی اسپیشل جا کے کرنی پڑتی ہے. تو اب میں نے یہ سوچا کہ اگر کبھی کسی نے سوال کر دیا کہ آپ شیعہ حضرات اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ اگر یہ کسی نے عمل نہ کیا تو اس پر اس کی زوجہ حرام ہے. بھائی ایک تو یہ اصول جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم اب یہ آپ کو آپ کی دل آزاری بالکل یہ کہہ کر نہیں کریں گے کہ آپ نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بہرحال ہمارے ساتھ تو یہی ہے کہ اگر ہم اتمام حج پہ یہ والا عمل نہ کرے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ یعنی زوجین ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں. علت و حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا راز ہے کہ ایسا نہ کرنے سے زوجین ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں؟ کبھی ہمارے مولوی حضرات جو ہیں انہوں نے کبھی زحمت ہی نہیں کی، نہ انہیں کوئی ضرورت ہے، ان کے سامنے نہ بس ایک ہی چیز ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کی تبلیغ، بس نماز نماز نماز، بس اس کے علاوہ ملے کا کوئی دین نہیں ہے. کیوں؟ اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نماز پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ نماز جا کے پڑھی جاتی ہے مسجد میں مولوی کے پیچھے. معذرت اگر کسی کو یہ بات بری لگے، یہ حقیقت ہے، کیوں نہیں جستجو کرتے؟ کیوں نہیں آپ بات کرتے ہیں نا اصول کی یا عقیدے کی، اس پہ چلے آپ وہ تو آپ کا نکاح ٹوٹتا ہوگا شاید. کم از کم یہ جو امور شریعت ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، ان کی علت حکمت تو بتا دینا، بتائیں تو صحیح نا وجہ کیا ہے. وہ ایک دفعہ قبلہ جی سرکار نے کہا تھا کہ آپ مسا یہ پیر ہے نا تو آپ مسا یوں کرتے ہیں، یوں کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ مجھے کوئی بتائے، نہ بتا سکے تو پھر میں بتاؤں گا. ان کی زندگی تمام ہو گئی، کسی نے آج تک اس بات کو چیلنج سمجھتی ہوئے نہ جستجو کی اور نہ کبھی بتایا کہ ہم مسا یوں کیوں کرتے ہیں. یہ تو حالات ہیں آپ لوگوں کے، اور آپ باتیں کرتے ہیں اور مقابلے کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو آج عقیدہ بیان کر رہے ہیں. آپ اپنے حصے کا کام تو کریں، بتائیں نا لوگوں کو. عوام کا قصور ہے کہ عوام کیوں نہیں سوال کرتی؟ پوچھیں ان سے اس کی علت و حکمت کیا ہے. 15-20 سال سے ایران اور عراق تک میں نے یہ
سوال بھیجا تھا، مجھے نہیں جواب ملا۔ ایک اس کا اصول دین، اس کی علت و حکمت جو میں نے بیان کر دیا، سراج سے پردہ میں نے پچھلے ویلاگ میں اٹھا دیا، اور میرا چیلنج ہے مجھے کوئی غلط آ کے ثابت کرے۔ دوسرا، آج طواف النساء کی حقیقت بیان کرنے لگا۔ محترم سامعین، ہوا یوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر 500 سال تک روتے رہے، پھر آ کے ہجر جناب حوا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ 500 سال جب رو رو کے ان کو تلاش کرتے کرتے اور ان کی جدائی میں، اکیلے میں، تنہائی میں گزر گئے، تو ایک دن ان کا دل بڑا تنگ ہوا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں ایک دفعہ دل تنگ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اے پالنے والے، تجھے میرے بابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق کا واسطہ مجھے رہائی عطا فرما۔ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کون یعقوب؟ اب اللہ تو کہہ سکتا ہے نا بھائی، اللہ رب العزت تو کہہ سکتا ہے، اس کے سامنے کیا حیثیت ہے کسی کی؟ اس کی یکتائی کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا، سب اسے مبذول ہے، وہ افضل ہے، سب پہ قادر اور مطلق ہے۔ کون یعقوب؟ میں نے بتایا تیرا بیٹا تیرے سے اچھے حالوں میں ہے، تیری اولاد سے، تجھ سے، تیرے اہل و عیال سے اچھے حالوں میں ہے، زندہ سلامت ہے۔ پھر بھی رو رو کے آنکھیں سفید کر دی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں کہوں کہ حضرت میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، یہ بھی واسطہ دے کے دیکھ لیا، حق کا واسطہ۔ کون ابراہیم؟ کہ جسے میں نے کہا کہ چھری پھیر، تو اس نے اپنے آنکھیں بند کر لی، اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری پھیر۔ اس وقت پھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ہی خیال ڈالا اور کہا تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ۔ تو اس وقت پھر رہائی کا پروانہ آ گیا۔ جب دل اداس ہوا نا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اب میرا دل بہت اداس ہو چکا ہے، میں تنہا نہیں رہ سکتا، تو مجھے ہوا سے ملاؤ یا مجھے اوپر اٹھا لو۔ تو اس وقت اللہ نے کہا کہ ایک کام کر آدم، تیرا دل تنگ ہے نا، دل اداس ہے نا، جا کعبۃ اللہ، بیت اللہ کا طواف کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور گئے، اور چونکہ ساری دنیا کی سیر کر رہے تھے، اللہ جانے مولا جانے کہ اس وقت کہاں تھے، بہرحال گئے اور طواف کیا کعبۃ اللہ کا۔ تو دل کو دھیر آئی اور پھر چلے، بس طواف کے بعد چلے۔ جب اب میدان عرفہ پہنچے نا، تو اس وقت دیکھا تو سامنے حضرت بی بی حوا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ کھڑی ہیں، اور ایک دوسرے کو غور سے دیکھتے، کیونکہ 500 سال گزر چکے تھے جدا ہوئے، تو دیکھتے 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 اچانک ایک دوسرے کو نا انہوں نے پہچاننا شروع کر دیا، اور فائنلی پہچان لیا۔ تو ان کے اس پہچان کی وجہ سے اس میدان کا نام عرفہ پڑ گیا۔ عرفہ یعنی پہچاننا۔ تو اسی لیے سب اولاد آدم اور جناب حوا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ اس میدان میں ضرور جمع ہوتے ہیں، آدم کے بیٹے، حوا کی بیٹیاں ضرور جمع ہوتے ہیں۔ تو پھر شکرانے کے طور پہ حضرت بی بی حوا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں، اور انہوں نے بھی پھر طواف کیا شکرانے کے طور پہ۔ تو اس طرح پھر یہ عمل کمپلیٹ ہوا۔ اس وجہ سے چونکہ ان کے ساتھ آپس میں کیا رشتہ تھا جناب بی بی حوا کا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ زوجین کا رشتہ تھا نا۔ تو اب زوجین پہ واجب ہے کہ وہ بھی طواف کریں، کیونکہ وہ جدائی کے بعد اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر ایک دفعہ پھر حلال کر دیا، ملا دیا۔ جب اللہ ملائے تو حلال طریقے سے ملاتا ہے، تو جب حلال کیا تو اس کے بعد پھر یہ عمل ہم پہ واجب کر دیا کہ اب ہم اس ایک واقعے کی یاد میں ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے یہ عمل بجا لائیں۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں، اب اس کا ہونا تو دیکھیں نا، جب زوجین دونوں کرتے ہیں نا، لیکن اس کا پھر اس طواف کا نام طواف الرجل والنساء کیوں نہیں ہے؟ کبھی کسی نے غور نہیں کیا، کبھی کسی نے جستجو نہیں کی، کبھی دماغ پہ زور نہیں دیا، کبھی معصوم علیہ السلام کے حضور کبھی التجا نہیں کی، کبھی کیا کیا جائے؟ اب بس ان کی باتیں سن لو، تنابیں آسمان اور زمین کی ملا دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں 1001 ایسی باتیں جانتا ہوں، لیکن وقت آنے پہ جب میرے مولا نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ اب اگر زندگی میں مجھے موقع ملا، میرے مولا نے چاہا تو میں ضرور بیان کروں گا۔
ادروائز پھر انشاءاللہ اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کی قدموں میں کھڑے ہو کہ جو جو علم امانت کے طور پہ دیا تھا کہ وہ امانت میں نے پہنچانی اور تو میں انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا. لیکن پھر وہ دور ہوگا کہ جب اس طرح کی بات کرنا آسان ہوگا, جب مولا کا ظہور ہو چکا ہوگا تو پھر کیا مشکل ہوگی. پھر انشاءاللہ میری ڈیوٹی لگیں گے کہ فلاں 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 علاقے میں فلاں مومن یا مومنین یا اجتماع میں جا کے یہ بات کر. اور یہ ڈیوٹی صرف میری نہیں لگے گی, میں کوئی غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کر رہا, یہ ڈیوٹیاں آپ کی بھی لگیں گی. بس اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ مولا کی طرف سے کوئی آپ کی طرف اچھی اور اسی طرح کی کوئی پاکیزہ ڈیوٹی لگے. طواف النساء, نساء کہتے ہیں عورت کو, چونکہ یہ طواف کیا گیا تھا ایک عورت کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا نا کہ تیرا دل اداس ہے, جا کعبۃ اللہ کا طواف کر. تو چونکہ اپنی زوجہ کے لیے یہ طواف کیا, اسی کی یاد میں, اس کی یاد سے, اس کے جو دل تنگی تھی, یاد کی وجہ سے جو دل اداس تھا, اس کی اداسی کو دور کرنے کی خاطر, یعنی علت, اس کے پیچھے علت تو ایک عورت ہی تھی نا, ان کی زوجہ تھی. تو اسی وجہ سے تو انہوں نے جب اللہ کے حضور یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کا آگے سے ارشاد ہوا کہ جا طواف کر. تو چونکہ ایک عورت کی خاطر کیا گیا, اسی وجہ سے اس طواف کا نام طواف النساء ہے. تو اسی وجہ سے زوجین پہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے طواف کریں تاکہ ایک دوسرے پہ حلال ہوں. یہ بھی میرا چیلنج ہے کہ آج سے پہلے یہ بات کسی نے بیان کی ہو. بس میں ابھی نہیں بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے, اب لکھنے والے نے بھی لکھ دیا, اسے پتہ نہیں کہ لکھ کیا رہا ہے. یہ طواف النساء کی علت اور حکمت لکھ رہا ہے, لیکن افسوس انہیں توفیق نہیں ہوئی. توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کبھی مولا کے حضور سوال نہیں کیا. میرا وی لاگ, ہر وی لاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے اندر وہ تجسس اور شوق پیدا کروں کہ مولا امام زمان علیہ السلام کے حضور سوال کرنے کی زحمت تو کریں. آپ سوال کریں, آپ کو جواب ضرور دیں گے. جو 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 سوال کرتا ہوں اس سوال کا جواب مجھے ملتا ہے. جب مجھے ملتا ہے, میرے ساتھ کوئی سرخ آپ کے پار نہیں لگے, آپ کو بھی ملے گا. میرا ان دی اینڈ یہی مقصد ہے. ان دی اینڈ مجالس پڑھنے کا, وی لاگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس طرف لاؤں کہ اپنے امام زمانہ, حجت زمانہ, سرکار قائم عالم بقیت اللہ, منتقم عالم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مربوط ہو جائیں, ان کے ساتھ باتیں کیا کریں, ان کے ساتھ گفتگو کیا کریں, خصوصی طور پر ان سے علم اور حکمت کے سوال کیا کریں. نہ کہ ان ملاؤں کو جنہیں کسی بات کا اگر پتہ ہوتا تو بیان نہ کرتے, بس یہ بتاتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے واجب نماز رکھی ہے کیوں. میں نے لوگوں پہ سوال کیا ہے, میں نے کہا بتائیں اللہ نے نماز کیوں واجب کی. اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے, کیوں کہا ہے, علت اور حکمت بھی تو بتاؤ نا. نہیں, اس بات کو کوئی جواب نہیں. بس ٹھیک ہے اللہ نے کہہ دیا. بھائی اللہ نے تم پر یہ واجب نہیں کی کہ اس کی وجہ بھی جان سکو. جس کو معرفت کہتے ہیں, جس کو حکمت کہتے ہیں, کیا تم پر واجب نہیں ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی وجہ کو جاننا معرفت ہے, اور اس معرفت کے اندر حکمت چھپی ہے. کہاں تک دنیا جائے گی, ابھی تو علم تک نہیں پہنچی. بات لمبی ہو گئی, تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئے ویلو کے ساتھ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ اس بات کو ضرور شیئر کیجئے ہر اس شیعہ تک کہ جو بھی شیعہ ہے اس پر یہ بات جاننا, اس کی علت اور حکمت جاننا ضروری ہے. کبھی غیر سوال کرے تو آپ کے پاس جواب ہو, اس کے پیچھے اس کی وجہ ضرور آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے دین کا, اپنے فقہ کا اور اس مسئلے کا دفاع کر سکیں. خدا حافظ. یا علی مدد.